آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسنگ ٹیتھ اور اس کا علاج۔ اگر دیکھا جائے تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے کئی وجوہات کی بنا پر آپ کے دانت گر سکتے ہیں۔ ایک وجہ مسوڑوں کی بیماری ہو سکتا ہے، اسی طرح دانت میں کیڑا لگنا یا حادثاتی طور پر دانت کا گرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نازش زمان ہے۔ میں SBDC پشاور کی گریجویٹ ہوں۔ MCPS کی ٹریننگ میں نے اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری میں حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس سے کمپلیٹ کی۔ میرا کلینک افریدی میڈیکل کمپلیکس پشاور میں نصیر خان ڈینٹل پروفیشنل کے نیم سے ہے۔ یہاں پر ہم ڈینٹسٹری سے ریلیٹڈ تمام پروسیجرز ڈیل کرتے ہیں، جیسا کہ اسکیلنگ، پالشنگ، فلنگز، RCTs، دانت نکلوانا، مصنوعی دانت لگوانا، ڈینٹل امپلانٹس، بریسز۔ اس کے علاوہ میں ایک سرٹیفائڈ ایستھیٹیشین اور امپلانٹولوجسٹ بھی ہوں، اس لیے ہم یہاں پہ ایستھیٹک کے پیشنٹس بھی ڈیل کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسنگ ٹیتھ اور اس کا علاج۔ اگر دیکھا جائے تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے کئی وجوہات کی بنا پر آپ کے دانت گر سکتے ہیں۔ ایک وجہ مسوڑوں کی بیماری ہو سکتا ہے، اسی طرح دانت میں کیڑا لگنا یا حادثاتی طور پر دانت کا گرنا۔ اگر آپ زیادہ عرصے تک مسنگ ٹیتھ کا علاج نہ کریں تو کیا مسائل پیش ہو سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ سائیڈ والے دانت قدرتی طور پر خالی جگہ کی طرف موو کرنا شروع کرتے ہیں، جس سے آس پاس والے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کھانا چبانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، جو معدے کے مسائل کا باعث بنتی ہے اور اس سے جسمانی نشو و نما بھی متاثر ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ایکوریٹ پروننسیشن کا ہے۔ اگر آپ کے دانت نہیں ہوں گے تو آپ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے۔ جس جگہ دانت موجود نہ ہو مسوڑوں کی ہڈی آہستہ آہستہ گھسنا شروع ہو جاتی ہے، جہاں پہ بعد میں اگر امپلانٹ لگانا ہو تو بون گرافٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اور اہم وجہ دانت لگانے کی یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے دانت موجود نہ ہو تو آپ کی اسمائل بہتر نہیں ہوگی، جو آپ کی سیلف کانفیڈنس کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ اسی لیے اگر کسی بھی وجہ سے دانت موجود نہ ہو تو ان کو ریپلیس کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ تمام دانتوں اور جبڑوں کی صحت کو برقرار رکھا جائے۔ اکثر پیشنٹ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دانتوں کو ریپلیس کرنے کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں ہمارے پاس۔ اس کے لیے ہمارے پاس دو مین آپشنز موجود ہیں، ریموویبل دانت اور فکس دانت۔ ریموویبل دانت وہ دانت ہوتے ہیں جو مریض خود نکال اور اتار سکتا ہے۔ اگر ایک یا ایک سے زیادہ دانت مسنگ ہو تب ہم پارشل ڈینچر لگاتے ہیں، اگر سارے دانت مسنگ ہو تب ہم کمپلیٹ ڈینچر لگاتے ہیں۔ ریموویبل دانتوں کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ یہ مریض کو سستا پڑتا ہے، یہ ایستھیٹکلی بھی بہت پلیزنگ ہوتے ہیں، اس سے اسمائل کافی بہتر ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے کسی قسم کی سرجری کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ریموویبل دانتوں کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ اگر ان کی صفائی صحیح طریقے سے نہ ہو تو اس کے نیچے خوراک کے ذرے پستے ہیں، اسی طرح کبھی کبھی اس کی پکڑ منہ میں صحیح سے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ریٹینشن کا مسئلہ ہوتا ہے اور بات کرتے وقت یا خوراک کرتے وقت ڈینچر موو کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم فکسڈ آپشن کی طرف۔ فکسڈ میں ہمارے پاس دو مین آپشنز ہیں، برج اور امپلانٹ۔ جب بھی ایک یا ایک سے زیادہ دانت مسنگ ہو تب ہم برج لگاتے ہیں۔ برج میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سائیڈ والے دانتوں سے سپورٹ لے کر ان پہ کراؤن یا کیپ لگا کے مسنگ ٹیتھ ریپلیس کرتے ہیں۔ ان دانتوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ فکسڈ لگے ہوتے ہیں منہ میں، دوسرا یہ کہ برج لگانے کے لیے کسی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی، اور امپلانٹ کے مقابلے میں کافی سستے بھی پڑتے ہیں۔ لیکن ان دانتوں کا نقصان یہ ہے کہ سائیڈ والے دانتوں پہ کور لگانے کے لیے ان کو معمولی سا ٹرم کرنا پڑتا ہے۔ اسپیسیفکلی اگر سائیڈ والے دانت انٹچڈ اور ہیلدی ہو تو تب ان کا ٹرم کرنا ایک بہتر آپشن نہیں ہے۔ ہاں، اگر سائیڈ والے دانت RCT ٹریٹڈ ہو یا کمپرومائزڈ ہو تب یہ بہتر آپشن ہے۔ اب ہم دوسرے آپشن کی طرف آتے ہیں، جو کہ امپلانٹ ہے۔ امپلانٹ ایک اسکرو کی طرح ہوتا ہے جو ہڈی میں لگاتے ہیں۔ ان دانتوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگانے کے لیے سائیڈ والے دانتوں کو کاٹنے یا ٹرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس جہاں دانت موجود نہ ہو وہاں ہڈی میں امپلانٹ لگا کے اس کے اوپر ٹوتھ لگایا جاتا ہے۔ امپلانٹ کو ہم ایک مائنر سرجری کے تھرو لگاتے ہیں، جو کہ نہایت آسانی سے لگ جاتا ہے۔ سنگل امپلانٹ بھی ہم لگا سکتے ہیں، ملٹیپل امپلانٹس بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ریموویبل دانتوں اور کراؤن برج کے مقابلے میں تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے، اور اگر بون کم ہو تو ہمیں بون گرافٹنگ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اکثر پیشنٹس مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں میں مسنگ ٹیتھ کے کیا آپشنز ہو سکتے ہیں۔ چونکہ شوگر کے مریضوں کی ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس لیے شوگر کے پیشنٹس میں مسنگ ٹیتھ کا علاج اور بھی زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ پراپر چبا کر کھا سکے اور اپنی ڈائٹ کو مینٹین رکھ سکیں۔ ایسے پیشنٹس میں کراؤن برج ہم ایزیلی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر امپلانٹ کی بات کی جائے تو پیشنٹ
کا شوگر اگر کنٹرول نہ ہو، ان کنٹرول ڈائبٹیز ہو، تو ہم امپلانٹ نہیں لگا سکتے ہیں، جبکہ کنٹرول ڈائبٹیز میں امپلانٹ لگ سکتا ہے۔ اب اس ساری ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے مسنگ ٹیتھ کے لیے کون سا آپشن سب سے بہتر ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی افورڈیبلٹی پر، پیشنٹ کے میڈیکل کنڈیشن پر۔ اس کے علاوہ ڈینٹل سٹیٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ کے آگے والے دانت مسنگ ہے، پیچھے والے دانت مسنگ ہے، پیشنٹ کی ایج کو دیکھا جاتا ہے، ایستھیٹک اینڈ فنکشنل ڈیمانڈ کو، اور اورل ہائیجین بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اگر آپ دانتوں سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی بیماری کے علاج کے لیے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔